سورہ بقرہ پارٹ 2 اردو ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام پوشیدہ چیزیں آسمانوں اور زمین کی، اور جانتا ہوں جس بات کو تم ظاہر کر دیتے ہو اور جس بات کو دل میں رکھتے ہو۔ اور جس وقت ہم نے حکم دیا فرشتوں کو اور جنوں کو بھی کہ سجدہ میں گر جاؤ آدم کے سامنے، سو سب سجدہ میں گر پڑے بجز ابلیس کے، اس نے کہنا نہ مانا اور غرور میں آ گیا اور ہو گیا کافروں میں سے۔ اور ہم نے حکم دیا کہ اے آدم رہا کرو تم اور تمہاری بیوی بہشت میں، پھر کھاؤ دونوں اس میں سے فراخت جس جگہ سے چاہو، اور نزدیک نہ جائیو اس درخت کے ورنہ تم بھی انہی میں شمار ہو جاؤ گے جو اپنا نقصان کر بیٹھے ہیں۔ پھر لغزش دی آدم و حوا کو شیطان نے اس درخت کی وجہ سے برطرف کر کے رہا ان کو اس عیش سے جس میں وہ تھے، اور ہم نے کہا نیچے اتر، تم میں سے بعض بعضوں کے دشمن رہیں گے۔ زمین پر چندے ٹہرنا ہے اور کام چلانا ایک میعاد معین تک۔ بعد ازاں حاصل کر لیے آدم نے اپنے رب سے چند الفاظ، تو اللہ تعالیٰ نے رحمت کے ساتھ توجہ فرمائی ان پر، یعنی توبہ قبول کر لی۔ بے شک وہی ہیں بڑے توبہ قبول کرنے والے، بڑے مہربان۔ ہم نے حکم فرمایا نیچے جاؤ اس بہشت سے سب کے سب، پھر اگر آوے تمہارے پاس میرے طرف سے کسی قسم کی ہدایت، سو جو شخص پیروی کرے گا میری اس ہدایت کی تو نہ کچھ اندیشہ ہوگا اس پر اور نہ ایسے لوگ غمگین ہوں گے، اور جو لوگ کفر کریں گے اور تکذیب کریں گے ہمارے احکام کی، یہ لوگ ہوں گے دوزخ والے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اے بنی اسرائیل یاد کرو تم لوگ میرے ان احسانوں کو جو کیے ہیں ہم نے تم پر، اور پورا کرو تم میرے عہد کو، پورا کروں گا میں تمہارے عہد کو، اور صرف مجھی سے ڈرو اور ایمان لے آؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی ہے، یعنی قرآن پر، ایسی حالت میں کہ وہ سچ بتلانے والی ہے۔ اس کتاب کو جو تمہارے پاس ہے، یعنی توراۃ کی کتاب الہی ہوں گی، تصدیق کرتی ہے، اور مت بنو تم سب میں پہلے انکار کرنے والے اس قرآن کے، اور مت لو مقابلہ میرے احکام کے مواضع اخیر کو، اور خاص مجھی سے پورے طور پر ڈرو، اور مخلوط میں مت کرو حق کو ناحق کے ساتھ، اور پوشیدہ بھی مت کرو حق کو جس حالت میں کہ تم جانتے ہو، اور قائم کرو تم لوگ نماز کو، یعنی مسلمان ہو کر، اور دو زکوٰۃ کو، اور عاجزی کرو عاجزی کرنے والے کے ساتھ۔ کیا غضب ہے کہ کہتے ہو اور لوگوں کو نیک کام کرنے کو، نیک کام کرنے سے مراد اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے، اور اپنی خبر نہیں لیتے حالانکہ تم تلاوت کرتے رہتے ہو کتاب کی، تو پھر کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ اور اگر تم بالمال و وجاہ کے غلبہ سے ایمان لانا دشوار معلوم ہو تو مدد لو صبر اور نماز سے، اور بے شک وہ نماز دشوار ضرور ہے، مگر جن کے قلوب میں خشوع ہے ان پر کچھ دشوار نہیں۔ وہ خاشعین وہ لوگ ہیں جو خیال رکھتے ہیں اس کا، وہ بے شک ملنے والے ہیں اپنے رب سے، اور اس بات کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ وہ بے شک اپنے رب کی طرف سے واپس جانے والے ہیں۔ اے اولاد یعقوب کی، تم لوگ میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم کو انعام میں دی تھی، اور اس بات کو یاد کرو کہ میں نے تم کو تمام دنیا و جہاں والوں پر خاص برتاؤ میں فوقیت دی تھی، اور ڈرو تم ایسے دن سے کہ نہ تو کوئی شخص کسی شخص کی طرف سے کچھ مطلب ادا کر سکتا ہے، اور نہ کسی شخص کی طرف سے کوئی سفارش قبول ہو سکتی ہے، اور نہ کسی شخص کی طرف سے کوئی معاوضہ لیا جا سکتا ہے، اور نہ ان لوگوں کی طرف داری چل سکے گی۔ اور وہ زمانہ یاد کرو جب کہ رہائی دی ہم نے تم کو متعلقین فرعون سے، جو فکر میں لگے رہتے تھے، تمہارے سخت آزاری کے گلے کاٹتے تھے، تمہارے اولاد کو رکے اور زندے چھوڑ دیتے تھے، تمہارے عورتوں کو اس واقعہ میں ایک امتحان تھا تمہارے پروردگار کی جانب سے بڑا بھاری، اور جب شق کر دیا ہم نے تمہاری وجہ سے دریائے شور کو، پھر ہم نے ڈوبنے سے بچا لیا
تم کو اور غرق کر دیا متعلقین فرعون کو مائے فرعون کے، اور تم اس کا معائنہ کر رہے تھے۔ اور وہ زمانہ یاد کرو جب کہ وعدہ کیا تھا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 رات کو، پھر تم لوگوں نے تجویز کر لیا گوسالہ کو موسیٰ کے جانے کے بعد، اور تم نے ظلم پر کمر باندھ رکھی تھی، پھر بھی ہم نے تمہارے توبہ کرنے پر درگزر کیا۔ تم سے اتنی بڑی بات ہوئی پیچھے اس توقع پر کہ تم احسان مانو گے۔ اور وہ زمانہ یاد کرو جب دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب توریت اور فیصلہ کی چیز، اس توقع پر کہ تم راہ پر چلتے رہو۔ اور وہ زمانہ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم سے کہ اے میری قوم، بے شک تم نے اپنا بڑا نقصان کیا اپنی اس گوسالہ پرستی کی تجویز سے، سو تم آپ اپنے خالق کی طرف متوجہ ہو۔ پھر بعض کو قتل کرو، یہ عمل در و آمد تمہارے لیے بہتر ہوگا تمہارے خالق کے نزدیک۔ پھر حق تعالیٰ تمہارے حال پر اپنی عنایت سے متوجہ ہوئے، بے شک وہ تو ایسے ہی ہیں کہ توبہ قبول کر لیتے ہیں اور عنایت فرماتے ہیں۔ اور جب تم لوگوں نے یوں کہا کہ اے موسیٰ، ہم ہرگز نہ مانیں گے تمہارے کہنے سے یہاں تک کہ ہم خود دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کو علانیہ طور پر، سو اس گستاخی پر آ پڑے گی تم پر کڑک بجلی، اور تم اس کا آنا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ پھر ہم نے تم کو زندہ کر اٹھایا تمہارے مر جانے کے بعد، اس توقع پر کہ تم احسان مانو گے، اور سایہ فکن کیا ہم نے تم پر ابر کو میدان طیٰ میں، اور خزانہ غیب سے پہنچایا ہم نے تمہارے پاس تنجبین اور پٹریاں کھاؤ نفیس چیزوں سے جو کہ ہم نے تم کو دی ہیں، اور اس سے انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا لیکن اپنا ہی نقصان کرتے تھے۔ اور جب ہم نے حکم کیا کہ تم لوگ اس آبادی کے اندر داخل ہو، پھر کھاؤ اس چیزوں میں سے جس جگہ تم رغب کرو بے تکلفی، اور دروازہ میں داخل ہونا عاجزی سے، جھکے اور زبان سے کہتے جانا کہ توبہ ہے، ہم معاف کر دیں گے تمہاری خطائیں، اور ابھی مزید برآں اور دیں گے دل سے نیک کام کرنے والوں کو۔ سو بدل ڈالا ان ظالموں نے ایک اور کلمہ جو خلاف تھا اس کلمہ کے جس کو کہنے کی اس سے فرمائش کی گئی تھی۔ اس پر ہم نے نازل کی ان ظالموں پر ایک آفت سماوی، اس وجہ سے کہ وہ عدل حکمی کرتے تھے۔ اور وہ زمانہ یاد کرو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی کی دعا مانگی اپنی قوم کے واسطے، اس پر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے اس اعضا کو فلاں پتھر پر مارو، بس فوراً اس سے پھوٹ نکلے 12 چشمے، اور ماہی خاندان تھے بنی اسرائیل کے۔ چنانچہ معلوم کر لیا ہر شخص نے اپنے پانی پینے کا موقع کھاؤ اور پینے کے پیو اللہ تعالیٰ کے رزق سے، اور جائے اعتدال سے مت نکلو فساد و فتنہ کرتے ہوئے سرزمین میں۔ اور جب تم لوگوں نے یوں کہا کہ اے موسیٰ، روز کے روز ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر کبھی نہ رہیں گے، آپ ہمارے واسطے اپنے پروردگار سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے ایسی چیزیں پیدا کرے جو زمین میں اگا کرتی ہیں، ساگ ہوا، ککڑی ہوئی، گیہوں ہو، مسور ہوئی اور پیاز ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ تم عوض میں لینا چاہتے ہو ادنا درجہ کی چیزوں کو ایسی چیزوں کے مقابلے میں جو اعلیٰ درجہ کی ہیں۔ کسی شہر میں جا کر اترو، وہاں البتہ تم کو وہ چیزیں ملیں گی جن کی تم درخواست کرتے ہو، اور جم گئی ان پر ذلت اور پستی کہ وہ دوسروں کے نگاہ میں قدر اور خواہ میں اولوالذین آ رہے اور مستحق ہو گئے غضب الہی کے۔ اور یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ لوگ منکر ہو جاتے تھے احکام الہی کے اور قتل کر دیا کرتے تھے پیغمبروں کو ناحق، اور نیز یہ اس وجہ سے ہوا کہ ان لوگوں نے اطاعت نہ کی اور دائرہ اطاعت اس نکل گئے جاتے تھے۔ یہ تحقیقی بات ہے کہ مسلمان اوسادی انصار اور فرقہ صائبین ان سب میں جو شخص یقین رکھتے ہو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر اور روز قیامت پر، ان کارگزاری اچھی کرے، ایسے کے لیے ان کا حق الخدمت بھی ہے ان کے پروردگار کے پاس، اور وہاں جا کر کس طرح کا اندیشہ بھی نہیں ان پر، اور نہ وہ مغموم ہوں گے۔ اور جب ہم نے
تم سے قول اقرار لیا کہ تورات پر عمل کریں گے، اور ہم نے طور پہاڑ کو اٹھا کر تمہارے اوپر محاذات میں معلق کر دیا کہ جلدی قبول کرو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ پھر دوسرے ویڈیو میں ملیں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔